بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، کل ہم نے دیکھا تھا حلال توسل، حلال وسیلہ، اور اس کو میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پہلا حلال وسیلہ تھا کہ اپنی جو اچھے کام ہیں، اچھے اعمال ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا۔ دوسرا، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں ان کا وسیلہ دینا اور اس اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا۔ اور تیسرا یہ کہ کسی برگزیدہ بندے سے، کسی نیک بندے سے دعا کرانا اور پھر اس چیز کا وسیلہ دینا۔ اور تو یہ تین حلال طریقہ ہیں جو وسیلہ کے جو دعا میں انسان کر سکتا ہے اور اللہ سے جو ہے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب آج ہم دیکھیں گے حرام وسیلہ، اور یہ حرام وسیلہ وہ ہے جو سب سے زیادہ امت میں رائج ہے، اور لوگ اس پہ زیادہ فخر کرتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتا ہے تو اس پہ طرح طرح کے جو الزامات لگاتے ہیں اور طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، جو میں لینا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ ہم آج دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ سے جب دعا مانگی جائے، دعا صرف اللہ سے ہی ہے اور کسی سے دعا نہیں ہے، کسی اور سے دعا کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو دعا کے دوران جو ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ کیسے حرام ہو جائے گا، تو یہ ہم اب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو حرام وسیلہ ہے اس میں کچھ جو اس طریقے سے لوگ بولتے ہیں کہ او اللہ forgive me due to the glory of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور او اللہ forgive me due to the right that محمد صلی اللہ علیہ وسلم has over you۔ تو یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری فلاں فلاں حاجت پوری کرتے، یا اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ پر حق ہے اس کے وسیلے سے میں آپ سے یہ فلانا فلانا چیز مانتا ہوں۔ تو یہ سارے جو ہے یہ حرام ہے، یہ حرام وسیلہ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ مبارک پر جا کر لوگ جو ہے وہاں دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ خاص کر یہ جو آپ کے بریلوی حضرات اور شیعہ حضرات ہیں، یہ تو دنیا بھر میں کہیں بھی رہتے ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نعوذ باللہ دعا مانگتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ کے علاوہ دعا مانگنا، دعا میں شامل کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ آدمی جو ہے مشرک ہو جائے گا اور اس کا جو ہے مستقبل جہنم ہوگا۔ لیکن ہمارے جو کچھ حضرات ہیں جیسے دیوبندی حضرات ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دنیا بھر میں تو دعا نہیں مانگتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ وسیلہ دیتے ہیں، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر مبارک پر، جب روضہ مبارک پر پہنچتے ہیں تو وہاں سنہری جالی کو پکڑ پکڑ کے یہ روتے ہیں اور یہ جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ آپ چاہے دنیا بھر میں کہیں بھی مانگیے اور یہاں آپ اور جو ہے وہ سنہری جالیوں پر، مبارک جالیوں پر کھڑے ہو کر مانگیں تو وہ بھی شرک ہے۔ یہ ہمارے جو دیوبندی کرتے ہیں، ایسے جو بریلوی کرتے ہیں اور دیوبندی کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بالکل ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ اومنی پروزنٹ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ سب جگہ ہی کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ خاص مخصوص جگہ پہ جایا کرتے ہیں، تو لیکن دونوں شرک اور حرام ہے، دونوں جہنم میں جانے کا طریقہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، او محمد بیگ اللہ ٹو فارگیو می، اور بیگ اللہ ٹو بلیس می وتھ سچ اینڈ سچ اے تھنگ۔ تو یہ ایسے کرتے ہیں، یہ میں نے بہت سے بریلویوں کو بھی دیکھا ہے اور شیعہ کو بھی دیکھا ہے اور دیوبند کو بھی دیکھا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ سیدھا یہ نہیں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ کام کر دیجئے، اور ڈائریکٹ دعا نہیں مانگتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں، اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہنا تب بھی کوئی ایک معیار ہے، کوئی ایک لیول ہے، لیکن وہ ایک نارمل جو قبر کے جو میں بڑا گڑا ہوا جو بندہ ہے، جو جس کا معلوم نہیں کہ اس کی کیا ہسٹری اور سوکس اور جغرافی رہی ہوگی، تو اس سے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، بابا ہمارے لیے دعا کرنا، مطلب فلاں پیر صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، یہ کرنا۔ تو قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم مردے کو سنا نہیں سکتے۔ جب مردے کو سنا نہیں سکتے تو مردے کو اس طریقے سے غیب میں اس کو پکارنا
دعا کے لیے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شرک ہے. تو یہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بریلوی بھائی بھی کرتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں، اور شیعہ تو کرتے ہی ہیں. تو یہ جو آپ کا وسیلہ ہے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ اور ان کے دو جو شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن ابن حسن الشیبانی، یہ دونوں اس وسیلے کو منع کرتے تھے اور یہ اس سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے. اب furthermore we are not supposed to call upon Allah due to the glory of Prophet Muhammad, because the glory of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is imperfect while Allah's name and attribute are perfect. تو ایک امپرفیکٹ آدمی سے، امپرفیکٹ گلوری سے آپ ایک پرفیکٹ گلوری کو کیسے اپنی طرح مطمئن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. Hence it is more appropriate to call him by his perfect names and not by the imperfect glory of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے ہی گناہ نہیں کیا ہوں، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ بھلے ہی معاف کر دیے گئے ہوں، لیکن رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لرزی سے تو کی ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے. تو جو ایک انسان امپرفیکٹ ہے، ایوری مین از امپرفیکٹ، نو اونلی اللہ از پرفیکٹ. تو آپ ایک امپرفیکٹ کا وسیلہ ایک پرفیکٹ انسان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ پرفیکٹ انسان کا، پرفیکٹ جو اینٹیٹی ہے اس کا وسیلہ تو اس کے پرفیکٹ نام ہی ہے جو کہ اللہ کے ہی ہیں. اور likewise we do not have any right over Allah because we are not pious enough to place right over Allah. تو جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے ہم میں جو ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، ہم میں سے جو سب سے اشرف ہے وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ان کا وسیلہ نہیں دے سکتے تو ہم تو کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے، یا ہم یا کوئی اور بھی ولی اللہ تو کوئی شے بھی نہیں ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that none of you will enter paradise due to his pious deeds. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا، بلکہ جب تک اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ شامل حال نہیں ہوگی تب تک کوئی جنت نہیں جائے گا. تو کسی ایک صحابی نے یہ پوچھا ڈرتے ڈرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی. اب یہ یہاں پہ ہم کسی مسلمان کو بتائیں، ٹریڈیشنل مسلمان کو، تو وہ ہماری گردن اتار دے، لیکن یہ حدیث ہے. اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آؤٹ فرام مائی اون پاکٹ، دس از آل ریٹن ان صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ہے کہ وی سن by night and by day, thus we cannot place a right on Allah due to our shortcomings and human failings. As for those who argue in favor of using Prophet sallallahu alaihi wasallam for wasila, we refute them by saying that when Muslims suffered drought in 18 Hijri, یہ 17 اور 18 ہجری دونوں میں ہی ہوا تھا، ایسا بلیک پلیگ ہوا تھا اور جو ہے وہ ڈراؤٹ ہوا تھا. تو ڈیورنگ دی کیلیفیٹ آف عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ said, "Oh Allah, we used to use our prophet as tafassul by requesting him to beseech you for rain, and now you would bless us with rain. Now we ask the uncle of our prophet sallallahu alaihi wasallam to supplicate to you, so grant us rain." تو ہم سے زیادہ تو اسلام مطلب عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اسلام تو ہم جانتے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی جو ہمارے سو کالڈ امام ہیں وہ جانتے ہیں، کیونکہ امت کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تو یہی تھے. اور جب انہوں نے دعا نہیں مانگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ وہ سامنے ہی تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زمانہ ہو گیا، 14 سال ہو گئے، آپ کو صرف 2 ہی سال ہوئے تھے انتقال فرمائے. تو جب آپ نے حضرت عمر نے دعا نہیں مانگی تو ہماری کیا اوقات ہے، جو ہماری کیا ہمت ہے جو ہم ان سے دعا مانگیں گے. تو اس میں مزید آتھر کہتے ہیں کہ if it were halal to use the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم at a means of tawassul, even after his death, Umar رضی اللہ عنہ would have made a dua to Allah and said, "Oh Allah, give us rain due to the glory of our Prophet." اور یا پھر انہوں نے مطلب وہی کہہ سکتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش نازل فرما دے اور اس حق کے سبب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر رکھتے ہیں. یہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور یہ سب سے اچھا ٹائم تھا، کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ اتنی پریشانی تھی
کہ مصر سے جو ہے وہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گورنر تھے وہاں کے، وہ کھانا بھیجتے تھے، وہ اونٹوں پر لاد کے کھانا بھیجتے تھے، اور لوگ جو ہے بہت بھوک پیاس سے مر رہے تھے، چرند پرند سب مر رہے تھے. تو اس ٹائم تو بہت اچھا موقع تھا جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا جا سکتا تھا، تو لیکن کوئی وسیلہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیا. جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے وہ، اور انہوں نے ان سے دعا کرائی، اور دعا کرانے کے بعد جب ان سے دعا کروائی، ایک اہل بیت ہونے کے ناطے انہوں نے دعا کی، اور پھر بارش ہوئی. اور انہوں نے پھر اپنا خود بھی دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو لے کے آیا ہوں، جب وہ موجود تھے ہمارے بیچ میں تو وہ دعا کرتے تھے اور بارش نازل فرماتی تھی، اس لیے میں اب ان کے چاچا کو لے کے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اس کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ بارش نازل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ بارش فرما دیتا ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ حلال توسل، حلال وسیلہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہیں، تو ان میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ ان سے دعا کرتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی جو ہے بات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور یا پھر وہ خود ہی اس کو صحیح کر دیتے ہیں. اور یہی تو ہمارے مسلمان بھی مان رہے ہیں. تو اس میں عیسائی میں اور یہ مسلمان میں کیا فرق ہے؟ بس یہی تو ہے کہ عیسائی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن حرکتیں ان کی بھی وہی ہیں. تو یہ شرک ہے، اور یہ ایسا کرنا آپ کو کافر بنا دے گا، مشرک بنا دے گا، اور مشرک کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ صرف جہنم ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ شرک جس نے کیا وہ صرف جہنم جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا وہ اس لیے کیا، اور انفیکٹ جو سب سے پہلے تخلیق کیا، اور تخلیق جو کیا اور جو دنیا بنائی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو دنیا اللہ تعالیٰ نہیں بناتا. لیکن ایسا ماننا جو ہے شرک ہے. ایسا ماننا شرک کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I, that is Allah, created not the jinn and the mankind except that they worship me. تو یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ جو انسان اور جن ہیں وہ اس کی عبادت کریں. تو یہ مقصد ہے اس کائنات کی، اور اس جنت کی، جہنم کی، اور اس ارتھ کی تخلیق کا، کریشن کا، یہ وجہ ہے. اور جتنے بھی چیزیں ہیں یہاں پر اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، تارے ہوں، سمندر ہو، ندیاں ہوں، اور پیڑ پودے ہوں، آدمی ہوں، جانور ہوں، تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے انسان کے بینیفٹ کے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اس کا اچھے سے یوٹیلائز کر سکیں اپنے فائدے کے لیے. اور ہم جو ہے ہماری تخلیق، ہم یعنی کہ انسان اور جن صرف ایک چیز کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کو کیوں بنایا گیا ہے، تو ہمارا یہ آنسر ہونا چاہیے کہ ہمیں بنایا گیا ہے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے. ہمارا جو ہے کوئی اور کام نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے صرف عبادت ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پیغمبر مانیں گے، اور باقی اپنا جو ہم کام کریں گے وہ بھی ہمارا پھر ورشپ ہوگی. اور یہی سب چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. To sum it all, only for the worship of
اللہ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کی، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو سب سے پہلے تخلیق کیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو ہے یہ دنیا جہاں بنایا، سارے لوگوں کو تخلیق کیا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا ہے، تو یہ چیز بھی شرک ہے. اب دونوں چیزیں جو ہیں یہ شرک ہیں، اور یہ ہمیں ہندوانہ رسمیں ہیں، ہندوانہ وہ طریقے ہیں اور عیسائیوں کے طریقے ہیں، یہ ہمیں لی ہے. کیونکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ never made anyone a witness to the creation of the heavens and the earth, and not even their own creation, nor was I Allah to take the misleaders as helpers. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب میں نے یہ جو ہے جہاں بنایا، یعنی کہ جب میں نے یہ دھرتی بنائی اور جب میں نے یہ جنت بنائی، تو اس وقت اس کو بناتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. Nobody was a witness، اور نہ تو کسی اور نے دیکھا، نہ ہی ان میں رہنے والوں نے اسے دیکھا، کیونکہ میں کسی بھی جو ہے دھوکہ دینے والے کو اپنا اولیاء یا اپنا ولی نہیں بناتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے، یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے 51. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ جب اس نے یہ کائنات بنائی تو اس ٹائم کوئی اس کا گواہ نہیں تھا، اور جب بھی یہ اس نے یہ کائنات بنائی اور یہ جب جنت بنائی، تو اس کے اندر ریسائڈ کرنے والے، اس میں رہنے والے جو ہیں، انہوں نے یہ نہیں معلوم کہ that Allah created everything, or that everything was created from the نور of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. therefore کسی کو نہیں معلوم کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ارتھ کو اور اس ہیون کو جب تخلیق کیا، تو یہ اس طریقے کی باتیں کرنا، اللہ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے باتیں کرنا، یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے وداؤٹ نالج. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے Say my Lord has forbidden lewdness, whether committed openly or secretly, sins of all kinds, unrighteous oppressions, joining partners with Allah without authority, and saying things about Allah of which you have no knowledge. سلطاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مطلب talking about Allah without knowledge, which unfortunately most of the Muslims do. And this is what I see in most of the groups, that people start arguing with the people who have made those videos and who have posted something of deen and something of knowledge, and they start abusing them and doing all sorts of gimmicks. So this is really very bad. تو اس ویڈیو میں ہمارے جو ہیں وہ 3-4 عقیدے جو ہیں ہمارے کلیئر ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو وسیلہ، جو حلال وسیلہ کون سا ہے اور حرام وسیلہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا کسی اولیاء کا نام لیا جائے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وسیلہ تو بہت چھوٹی بات ہے. لوگ تو ڈائریکٹلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں، حضرت علی سے دعا کرتے ہیں، حسن حسین سے دعا کرتے ہیں، فاطمہ سے دعا کرتے ہیں، اہل بیت سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء سے دعا کرتے ہیں، غوث پاک سے دعا کرتے ہیں، اور یہاں تو یہاں محلے کے کونے میں گڑے ہوئے ایک قبر میں مردے سے دعا کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ وہ ناغا بابا تھا یا کیا تھا، وہ چاہے کوئی بھی ہو.
جو ایک بار مر گیا اس کو ہم سنا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا قرآن مجید پر پورا یقین ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ جو مر گیا اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا مانگو گے وہ جو ہے آپ شرک کی کیٹیگری میں وہ آ جائیں گے، اور پھر آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ صرف جہنم ہوگا، چاہے آپ نے کتنی بار بھی کلمہ پڑھا ہو۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔